अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस्लाम से आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुआ हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर थंबनेल देखकर आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि आज की वीडियो मैंने बनाई है हजरत शाह रुकन आलम के दरबार पर। एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपना सिर्फ और सिर्फ सर रगड़ते हैं तो उनके सर पर बाल आ जाते हैं फौरन से, और अगर अपना चेहरा रगड़ते हैं तो उनके चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है फौरन से। तो सबसे पहले आपने वीडियो देखना, एंजॉय करना है और बताना है कि ये कितनी बड़ी बिद्दत और कितनी बड़ी एक नई इन्वेंशन है इस वक्त, क्योंकि आज तक ये चीज अपेयर की गई थी। आज सोशल मीडिया ने उसको ओपन किया है। मुल्तान का एक न्यूज एंकर है जिसने इसको रिकॉर्ड किया। आपने वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि आपको कुछ हकायक मिले, कुछ शवाहिद मिले, कुछ बात करने का मौजू मिले और कमेंट पर कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का मौका मिले। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। मुल्तान किले पर हजरत शाह रुकन आलम दीन सरकार के मजार पर जहाँ पर लोग सर रगड़ते हैं, दाढ़ी रगड़ते हैं और उनके बाल आ जाते हैं। जब यहाँ से रगड़ा तो अल्लाह ताला ने अपने वली की करामत के सदके यहाँ पर मुझे दाढ़ी भी अता फरमाई है। यहाँ के खादिम मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से ये जो है वो करामत सामने आई और किस तरह से लोग यहाँ पर सर और दाढ़ी रगड़ते हैं और बाल आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कुरैशी है। सारा साल जो है लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, मनते मुरादे मांगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक नजर आ रहा है, ये एक ऐसी अल्लाह ताला के वली की करामत है और उनका फैज है, ये जो अरसा दराज से जारी है। लोग अगर यहाँ पर मनते मुरादे भी मानते हैं और यहाँ पर जिसके बाल नहीं आते तो ये अल्लाह ताला की मौजूदा है और इन वलियों की करामत है कि उसके बाल आ जाते हैं। कोई दाढ़ी की अगर बाल ना आए या उसके सर के बाल ना हो तो वो आगे यहाँ रगड़ते हैं, मन्नत मांगते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में और वली कामिल की वास्ता देकर तो अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करता है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो झोलियां भर के जाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरा पाकिस्तान से लोग आते हैं, खास तौर पे सिंध से आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, हजारों की तादाद में रोजाना यहाँ पे हाजिरी होती है। और अंदरून शहर से और इस शहर के लोगों से गिरदो नवाह के लोग बहुत आते हैं और ये सारा दिन जो है ना इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। तो ये जगह जो निशान वगैरह बना हुआ है, तो ये शुरू से ऐसे था या जैसे जैसे लोग यहाँ रगड़ते हैं सर या दाढ़ी तो फिर इस तरह से हुआ है निशान मजीद? ये निशान तो बना हुआ है लेकिन लोग इस यहाँ पर आकर रगड़ते हैं तो देखिए ये मिट्टी भी नजर आ रही है, ये महल है यहाँ पे चारों तरफ, और ये दरमियान में जहाँ पे वो रगड़ते हैं तो ये साफ सुथरा है बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये जो मिट्टी है ये ऐसे कह लेंगे ये दिलों की मिट्टी है जो निकल रही है। और उसके अलावा भी ये दरख्त है, जैसे ये दरख्त के ऊपर ये लोगों ने अपनी बांधी ये मुरादें, अब उनकी मुरादें पूरी होती है तो वो यहाँ पर आते हैं और हाजिरी देते हैं। अच्छा, इसकी बकायदा मन्नत मानते हैं कि हमारे बाल आ जाएंगे तो हम यहाँ पे फिर कोई न्याज वगैरह बांट जाएंगे? जी, मन्नत भी आप कह सकते हैं इसको और इसको अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और मोमिनों को बख्शिश के लिए बहुत से मकामात और बहुत से अयाम और बहुत सी शख्सियात और हस्तियों को पैदा फरमाया हुआ। बिल्कुल। जिस तरह से माशाल्लाह ये जो दरबार है बहुत कदीमी है और ये जो मकबरा वगैरह बना गया, इस हवाले से थोड़ी सी बताएं। ये बड़ा अजीम मकबरा है, इसको इंटरनेशनल आसार कदीमा का अवार्ड भी हासिल है और आगा खान जो फाउंडेशन है उसने भी इसको आसार कदीमा का एक बेहतरीन और खूबसूरत शाहकार करार दिया हुआ है। बल्कि जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने ये छोटा सा क्लिप देखा जिसमें आपने इन बाबा जी की बातों को गौर मुशाहिदा सुना कि ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जिसके बाल नहीं आते वो इस जगह पर आकर अपना फेस रगड़ता है, अपना सर रगड़ता है तो उसके बाल आना शुरू हो जाते हैं। और जिस जगह पे रगड़ी जाती है वो जगह साफ है और जो बाहर जो बाउंड्रीज बनी हुई है वो कहता है कि ये उनके दिलों का मैल है, यानी कि ये उनके अंदर जो दिल का जो मैल है ना, जो बुराई है वो इकट्ठा हुआ है। और वो सिर्फ बात करते करते ये भी कह गए यहाँ पर एक दरख्त है और उस दरख्त पर लोग ना धागे बांध कर जाते हैं, लोग जो है ना अपने कपड़े उस पर लटका कर जाते हैं, जो चीज उसके ऊपर लटका देते हैं तो वो चीज उनको मिल जाती है। अगर लोगों को मिलती है तो लोग ऐसा करके जाते हैं। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्या हम इस वक्त जो है ना मुसलमान इतने अपने ईमान से गिर चुके हैं कि हम ऐसी बातों पर बिलीव रखते हैं,
یہ اگر دیکھا جائے تو ہندو جو مندر میں جاتا ہے تو اس کا ایک نظریہ ہے کہ وہ گھنٹی بجائے گا اور اپنے جو بھگوان ہے جو ان کا بت ہے اس کے سامنے وہ جو ہے نا اپنا ماتھا رگڑے گا اور اس کے بعد جو ہے نا پرساد چڑھائے گا، تو اس کے بعد ان کی جو ہے نا دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ لگتا ہے کہ ہمارا بھگوان یہاں بیٹھ کر ہی دعا قبول کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام کے نظریے سے بہت غلط ہے، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کرنے سے، پتھر کی پوجا کرنے سے، اس طرح کا کسی بھی عمل کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول کرنی ہے نا، چاہے وہ سمندر میں جو ہے نا کسی کشتی میں سوار ہے اور مصیبت میں ہے، چاہے وہ کافر بھی ہے، تو وہ وہاں پر جس سے بھی اپنا خیر خواہ سمجھ کے دعا کرے گا، اللہ نے اس کی زندگی تو بچانی ہے، دعا تو میرے رب نے قبول کرنی ہے۔ وہ تو جہاں مرضی اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر بھی اگر دعا کر لیں گے وہاں بھی اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا، لیکن یہاں پر آپ کسی اور چیز کو شرک ٹھہرا رہے ہیں، کسی اور چیز کو دین میں ایڈ کر رہے ہیں، یہ لہٰذا اتنا بڑا مطلب نیٹ ورک چل رہا ہے، اتنی دنیا یہاں پر جاتی ہے اور یہاں پر اپنا سر ماتھا رگڑتی ہے، اور عورتیں بھی جا رہی ہیں، بھی عورتوں کو چہرے پہ بال لانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے پہلے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلے بھی مرد حضرات تو سمجھتے ہیں کہ داڑھی چہرے پر لانی ہے، سر پہ بال نہیں ہے، تو عورتیں وہاں پر کیوں رگڑ رہی ہیں اپنا سر اور ماتھا؟ تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ کیا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے۔ آگے جو ہے نا پیر جمال الدین بغدادی جو اپنے آپ کو بہت بڑا پیر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ بس پیر کی جب نظر مرید پر پڑ جائے تو مرید کو پانی ہو جانا چاہیے، اور مرید وہی ہے جو اپنے پیر کی پہلی نگاہ کو پہچان لیتا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک خطاب میں کسی کا موبائل گم ہو جاتا ہے تو اب موبائل کی اصلیت اگلوانا چاہتا ہے آڈینس سے جو وہاں پر بیٹھی ہے، تو دیکھتے ہیں وہ کیا ٹرک سے استعمال کرتا ہے اور اس کی ٹرک کے بعد اس کا کیا لوجک ہوگا۔ تو ویڈیو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح بات کا پتہ چل سکے۔ جس بندے کو موبائل ہے دے دو، یہی ہے کہ گریا ہونا کہ واپس کر دو، اللہ انہوں اپنے خزانے چو مالا مال کر دے۔ یہ ازمال ہے گل میری، جہدے کو لایا وہ دے دے، اللہ انہوں اپنے خزانے چو مالا مال کر دے گا۔ ملے ہے کسی نے؟ پھر دیکھو کہاں تھے آپ؟ تو میں نے جب گاڑی سے میں اترا ہوں نا تو میں نے یہ ٹوپیوں والوں کو یہ کہا ہے، اب یہ آپ سن لیں کہ جتنے میرے مرید ہو نا، اگر آپ 1 نمبر ہوں تو آپ میرے اشاروں پر چلیں، اور جتنے 2 نمبر مرید بیچ میں ٹوپیاں پہن کے آتے ہیں چور، ٹوپی پہن لی، اور آپ کو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مخلص لوگ ہیں، لیکن مخلص تو وہ ہے جو اشاروں پر پیر کے چلے۔ ایسا ہے نا، سب سے زیادہ بدنظمی آپ لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہی ایک لفظ بولا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ گاڑی سے ابھی میں اترا ہوں تو میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، دور دور رہو، ہاتھ ملانے کے لیے آگے نہ بڑھو، اپنی چیزوں کی حفاظت کرو، آپ آرام وچ رہو تو مینوں بھی آرام وچ رہن دیو، اے لفظ سن بولو۔ اور دیکھو ابھی جب ہم یہاں آئے یہ سنا کہ ان کا موبائل میں زہری باتیں انسان کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، اور موبائل میں ضروری عام چیزیں ہوتی ہیں، اے مسجد کے اندر ہی گیم ہو یہ جڑی ہونی ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے، ملا ہے، نیچے گرا ہے، کسی نے اٹھایا ہے تو دے دو، اور اگر وہ کوئی لے گیا، چونکہ جو چور ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، پھر کارروائی کر کے بھاگتا ہے، اگر تو ادھر ہے اور کسی کو ملا ہے تو دے دے، اور اگر چور بھی ہے تو میری بات کو آزمائے، مجھے صرف مولوی نہ سمجھے، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ تیسری بات یہ کہ ابھی بھی جب میری تقریر ختم ہوگی کوئی بندہ مجھ سے ہاتھ نہ ملائے، اس سے نقصان ہوگا، صرف مجھے دیکھ لو خالی آنکھوں سے، پھر بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھنا سننا بھی معمولی چیز نہیں، تک لینا اکھاں نال، اگے اگے ودو گے، ایک دوسرے نال ٹکراؤ گے، اتنے ہی 2 نمبر بندیاں نوں موقع ملتا ہے۔ وہ جے میں چوں تواڈے تسی محبت دے مارے ہوئے ہو،
تو میرا تجربہ ہی بہت ہے بندے وڈتے ہی محبت والے نے یہ میرا اتنا تجربہ ہے جدی کوئی حد نہیں مخلص ترین بندے جو ہیں ہمارے وہ کئی مرتبہ نقصانات ان کو ہوئے جی تو ناظرین آپ نے جمال الدین بغدادی کی ساری اس کلپ کو اچھے سے سنا ہے جس میں وہ ایک چور جو موبائل چرا کر چلا گیا ہے اور وہ وہاں پر اسے وارن کر رہا ہے کہ اگر آپ نے موبائل چوری کیا ہے تو چپ کر کے آپ موبائل دے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا. تو میرا یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ جو ان کا مرید ہے اس نے اپنے پیر کو اس لیے یہ بات کہی ہوگی کیونکہ پیر جو ہوتے ہیں ان کے پاس کرامات ہوتی ہیں وہ غائب کا علم جانتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے نا چور کو ڈھونڈ نکالیں گے اور وہ ایسے اشارہ کریں گے جائیں اس بندے کے پاس موبائل ہے وہ ایسی کوئی کرامت دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر کیونکہ پیر جی اندر سے بالکل خالی ہیں ان کے پاس ایسی کوئی کرامت نہیں ہے کوئی ایسا ان کے پاس علم نہیں ہے عمل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے موبائل کو ڈھونڈ کر لا کر دے سکتے تھے. تو یہاں سے تو کافی مریدین کا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایسا غائب کا کوئی علم نہیں ہوتا. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آنکھ کے اس پار بھی دیکھ لیتے ہیں آنکھ بند کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. دوسری بات یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس بندے کی شکل سے بالکل بھی لگ رہا کہ اللہ کا ولی ہے یعنی کہ اس قدر مجھے دیکھ کر بھی اس سے خوف آ رہا ہے اور یہ وارن کر رہا ہے کہ کوئی بھی میرے پاس نہ آئے اور مجھ سے ہاتھ نہ ملائے کیونکہ یہاں پر یہ صرف اس لیے نہیں منع کرا کہ بھگدڑ مچے گی یہ لوگ اپنی آسانی چاہتے ہیں کیونکہ لوگ ہاتھ ملائیں گے یہ ڈسٹرب ہوں گے یہ ان کا جو ہے نا ٹیمپر کہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے اور یہ بلڈ پریشر میں آ کر کوئی ایسی ویسی حرکت اپنے مریدین کے ساتھ نہ کر بیٹھے. اصل وجہ یہ ہوتی ہے ورنہ ایک پیر اور وہ اپنے مریدین کو یہ ورڈ یوز کرے کہ بھائی دور دور ہو کر بیٹھو. اور تو یہاں پر لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اللہ کا قرآن مجید اوپن کرے اور وہاں پر اللہ سے بڑی پیاری پیاری گفتگو بات کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ سے روبرو بات کر رہا ہے. آپ ایک ایک اللہ تعالیٰ کی آیت کھولیں اس میں اللہ کا ترجمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کی وہاں پر آسانی بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں گھر میں رکھ لیں سیرت نبی کی اپنے گھر میں کتاب رکھ لیں اور وہ پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر عمل کر رہے ہیں. وہی آپ کا یہی دو چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے کتاب اور سنت کو تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی فلاح اور آخرت میں بھی فلاح. تو ناظرین آپ جمال الدین بغدادی کی اس طرح کی حرکت پر آپ کیا کمنٹ کریں گے کمنٹ کر کے مجھے لازم بتانا ہے. ابھی اس کی ایک ویڈیو کلپ اور بھی ہے جس میں یہ اپنے مریدین سے کس طریقے سے مل رہا ہے مجھے تو بہت ہی بدتمیزی عمل لگا لیکن آپ بتائیں گے آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ میں مجھے لازم بتانا ہے. ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحان دا جڑے یقین کیجئے کہ ایسا کوئی انسان اپنے کتے کو نوالا بھی نہیں پھینکتا ہوگا اس طرح کر کے کہ جائے کتا اگر آپ کے پاس بیٹھا تو کتے کو نوالا بھی آرام سے گراتا ہوگا جس طرح یہاں پر بیٹھ کر یہ اپنے مریدین کو تویز دے رہا ہے. اور آپ یقین کیجئے یہاں تو کوئی ہجوم نہیں ہے کوئی رش نہیں ہے یہاں بھی وہ بندہ گوارا نہیں کر رہا کہ کوئی اس کا ہاتھ کو چھو سکے. کوئی اتنا بڑا یہ نورانی بندہ تو نہیں بیٹھا نا کہ جس کے چھونے سے اس کا نور میں خلل آ جائے گا. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یار کتنی جاہل عوام ہے کتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے کیا صرف ان کا صرف مسافہ کرنے کے لیے اور کس طرح وہ ان سے پیسے لے کے ایسے رکھ رہا تویز اور جو ہے نا کاغذ کی گٹھی ان کو دے رہا ہے. یار کیا ہے یہ میرے تو سمجھ جو ہے نا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. ہم کب تک ان لوگوں کی جو ہے نا غلامی کرتے رہیں گے. حقیقت میں یہ لوگ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا آج کا دین بگاڑ میں جا رہا ہے. ہمیں یہ صحیح بات تو بتاتے نہیں ہیں صحیح رستہ تو دکھاتے نہیں ہیں بس نسل در نسل ہمیں یہ غلام بنانا چاہتے ہیں. آپ نے لاسٹ ویڈیو میں ان کی بات سنی ہوگی کہ صرف آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لو اس سے بھی آپ کا عمل ہو جائے گا. یعنی کہ آپ نے اگر اپنے پیر کو دیکھ لیا اس نے آپ کی طرف دیکھ لیا تو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے. صرف اتنا بھی کر لو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے گا. اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آج میرا جو چینل ہے آج کے اسلام اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہیں. دیں اپنے ہوسٹ خرورہ کو اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.